بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ناظرین ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد کی جو سری نگر ہائی وے ہے، جس کو پہلے کشمیر ہائی وے کہا جاتا تھا، اس پر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، ان کے ساتھ ہراسمنٹ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ 17 دسمبر کو جو سری نگر ہائی وے پہ کیا ہوا، اور وہ جو گاڑی کا تعاقب کرنے والا وہ شخص کون تھا، وہ کہاں جا رہا تھا، کس محکمے کا ملازم تھا، اس نے جو ڈاکومنٹ ہے اس کو ٹیمپر کیوں کیا، اور اس حوالے سے جو انکوائری ہے وہ جو کی، اس میں کیا جو انکشافات کیے گئے ہیں، اور کون سے سیکیورٹی اہلکار اس واقعے کے بعد معطل کیے گئے ہیں، سب کچھ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی نے 5 ارب روپے ہرجانہ کا دعویٰ کیا تھا اکبر ایس بابر، جو سابق جو ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف، کیونکہ سوشل میڈیا پر وہ کمپین چلا رہے تھے ان کے خلاف۔ اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک فیصلہ آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھی خبریں جو ہے وہ مل سکیں، دیکھنے کو مل سکیں۔ 17 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں شاہد جمیل خان، ان کا کانوائے جو سری نگر ہائی وے پہ جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد جتنی بھی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں کچھ بھی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا، بلکہ ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی کی جو ان کی سربراہی میں جو ایک انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کے یہ مدرجات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ 17 دسمبر کو اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے پہ کانوائے جا رہا تھا۔ شاہد جمیل خان جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کو وائٹ ٹویوٹا ہائیلیکس سنگل کیبن، اس نے اس کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد جو اہلکار تھے، جب یہ کانوائے رکا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، یا اپنی گاڑی جو ہے وہ دوسری طرف وہ لے گیا۔ جو ایس ایس پی آپریشن لکھتے ہیں اپنی جو انکوائری رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ملازم تھا، بنیادی طور پر یہ آئسکو کا ملازم بتایا جاتا ہے۔ آئسکو نے الگ سے بھی فائنڈنگز دی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئسکو کا ملازم بتایا جاتا ہے، جو 2008 سے اب تک آئسکو میں ہے، اور ڈیلی ویجز پہ ہے۔ اور یہ جو ملازم ہے، اس کے بارے میں یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ نشے کا عادی ہے، اور اس نے انجانے میں گاڑی کا تعاقب کیا، جس سے بظاہر یہ لگا کہ شاید وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، چیز کر رہا ہے، جیسے کانوائے کو، جو جج کا کانوائے ہے اس کو چیز کر رہا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملا، جس کے بعد یہ جو کانوائے جو ہے اس کو روکا، اس نے جو کانوائے جو اس کو روکا گیا، لیکن یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ واقعے کی رپورٹ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ فتح جنگ کے رہنے والا جو خالد محمود ہے، آئسکو کا ملازم، اس کو تقریباً 6:15 بجے بیوی کی کال جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ فتح جنگ گیا، فتح جنگ سے تقریباً 7:15 بجے فتح جنگ ٹول پلازا سے وہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد سری نگر ہائی وے پہ جب کانوائے جو ہے جا رہا تھا جج لاہور ہائی کورٹ کے جج کا، اس کا وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تعاقب کر رہا ہے۔ جس کے بعد جو انکوائری رپورٹ ہے، وہ انکوائری جو کمیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب معاملہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی۔ پہلے جو جوائنٹلی جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہے اس نے اس کی تحقیقات کی ہیں، اس کے بعد سیپریٹ بھی اس کی تحقیقات جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ جو خالد محمود ہے، جو ملازم ہے، جس پہ الزام ہے تعاقب کرنے کا، اس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے، جو کال ہے، کال کی ریکارڈنگز ہے وہ ساری رکھی گئی۔ اس کے بعد جو فائنڈنگز دی ہیں اس رپورٹ میں، وہ جو آئسکو کا موقف ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ جو فائنڈنگز دی ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ملازم نے ہماری فائنڈنگز کے مطابق جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، بلکہ بے دھیانی میں، جلدی میں اس سے یہ جو غلطی ہے، بڑی جو بلنڈر ہے وہ سرزد ہوا ہے۔ اس میں کوئی مجرمانہ ذہنیت یا تخریبی سوچ جو ہے وہ اس کے پیچھے کار فرما نہیں تھی، کہ جس سے بظاہر یہ لگے کہ وہ اس کا تعاقب کے پیچھے کچھ ایسی چیز جو ہے وہ شامل ہے۔ ایک فائنڈنگ یہ ہے۔ نمبر 2،
وہ اس کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کانوائے تھا وہ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، جو ایلیٹ کا جو کمانڈوز تھے جو جج کی سیکیورٹی پر مامور تھے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا ایس او پیز کے مطابق، وی آئی پی سیکیورٹی میں جو اس کو رسپونڈ کرنا تھا، اس پر ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جو اہلکار سیکیورٹی کے اہلکار ایلیٹ فورس کے ان کو معطل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بر وقت جو ہے اس کا رسپونڈ نہیں کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ واقعہ جو ہے اسلام آباد کی حدود میں ہوا ہے، اب اس سے آگے اگر کوئی لیگل پروسیڈنگ شروع کرنی ہے تو وہ اسلام آباد انتظامیہ کو شروع کرنی پڑے گی، اور ڈپارٹمنٹل کارروائی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کو یہ رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آئسکو کا اس میں موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سیریس مس کنڈکٹ ہے، یہ غلطی ہے ہمارے اینڈ پہ اور ہم معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے، جو جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے شاہد جمیل خان ان سے غیر مشروط انہوں نے معافی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈرائیور ہے اس کے خلاف اس کو آئندہ جو گاڑی ڈرائیو کرنے کے حوالے سے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہ ایسی نہیں کرے گی۔ اس میں ناظرین ایک جو گاڑی استعمال کی گئی ہے وہ 2014 سے آئسکو کی ملکیت ہے، جو گاڑی تھی اس کا بھی پتہ باقاعدہ طور پر نمبر وغیرہ سب کچھ اس رپورٹ میں موجود ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ٹیمپر کرنے کے معاملہ ہے، جب یہ 17 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا تو اگلے دن جب ایکس سی اے نے کال کی تو اس نے اپنی میڈیکل رپورٹ جو اس میں ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ افیشیل گاڑی کو لے کر جو فتح جنگ نہیں گیا تھا، تو یہ ٹیمپر کرنے کا معاملہ تھا۔ تو اس کو جو ملازم ہے اس کے ڈرائیو کرنے پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے، غیر مشروط معافی مانگی ہے، اور جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی میلا فائڈی نہیں تھی، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن جو اہلکار ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ 4 چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں اس معاملے پر۔ اب جو یہ ساری اپ ڈیٹ پیش رفت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملے پہ، وہ ہے اکبر ایس بابر کے خلاف پی ٹی آئی نے 5 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ اپنے سیکرٹری جنرل ارشد داد کے تھرو یہ ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ درخواست جو ہے مسترد کر دی گئی ہے اکبر ایس بابر کے خلاف جو تھی۔ بظاہر جو تاثر اکبر ایس بابر کی جانب سے دیا گیا ہے کہ وہ جو میرٹس پر جو اس کو مسترد کیا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈ پر مسترد کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں اسلام آباد کے محمد علی وڑائچ، ان کی جانب سے جو 2 صفحات کا یہ فیصلہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد داد کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں تھا، کوئی ایسی چیز دستاویزات ایسی جو ہے دستاویز پیش نہیں کی گئی جس سے تاثر ملے کہ ارشد داد باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، بطور جنرل سیکرٹری پیش ہو رہے ہیں۔ آگے چل کے عدالت نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم نے پی ٹی آئی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، وہ پڑھا تو وہاں اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ اس کی نمائندگی تو کر سکتے ہیں لیکن بطور پٹیشنر وہ پیش ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے واضح طور پر نہیں کہا گیا۔ اس لیے جو ارشد داد ہیں پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو یا تو اتھارٹی لیٹر یا کوئی ایسی دستاویز پیش کرنی ضروری تھی عدالت کے سامنے کہ وہ عدالت کو جو پارٹی کے بیاف پہ یہ جو دعویٰ ہے وہ دائر کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے یہ لکھا ہے کہ کوئی نمائندگی کی اتھارٹی کے باوجود پی ٹی آئی چیئرمین یا گورننگ باڈی ہے اس کی اجازت کے بغیر جنرل سیکرٹری کوئی کارروائی شروع نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو عدالت نے اکبر ایس بابر کے خلاف 5 ارب کا جو دعویٰ ہے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کیا ہے۔ جو جولائی 2019 میں یہ دعویٰ جو ہے اسلام آباد کی عدالت میں دائر کیا گیا تھا۔ عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی لیٹر نہیں تھا اس لیے یہ دعویٰ مسترد کیا گیا ہے۔ میرٹس پر عدالت نے نہیں دیکھا کہ جو الزامات سوشل میڈیا پر جو کمپین کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اکبر ایس بابر پر لگائے تھے ان کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں تھا، میرٹ کو نہیں دیکھا گیا، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ دعویٰ مسترد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین یہ تھی 2 خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئندہ بھی ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور آئندہ بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ضرور جو ہے کامنٹ کریں، اس کو ویڈیو کو شیئر کریں۔ آئندہ بھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔